السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا پیشہ میری عزت۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر انسان کو ہم اس کے کاروبار، اس کی زندگی سے متعلق جو وہ کر رہا ہے اس سے متعلق خود عزت دیتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اس کے کاروباری زندگی سے منسلک جس سے ہوتا ہے اس مطابق اس کو عزت دیتے ہیں۔ انہیں میں شامل ایک موچی۔ اب موچی جو بیٹھے ہیں یہاں پہ حق حلال زندگی کما رہے ہیں، حق حلال رزق کما رہے ہیں، لیکن ہم ان کو عزت اس مطابق نہیں دیتے جو ہمیں دینی چاہیے۔ میرے ساتھ ایک موچی موجود ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کے زندگی کے بارے میں پوچھتا ہوں، ان کی حال زندگی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ یہ ایک موچی کا کاروبار کر کے ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حق حلال کما رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتا ہوں، ان کی حال زندگی کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ جی السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ بھائی جان آپ کا نام؟ محمد اسحاق۔ محمد اسحاق صاحب، یہ ایک موچی کا ماشاءاللہ یہ اپنا کام ہے، آپ کا جو بھی ہے اپنا کام ہے، رزق حلال کما رہے ہیں۔ یہ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ جی 1999 میں سے میں لاہور آیا تھا اور تقریباً 2008 سے میں کر رہا ہوں۔ آپ 2008 سے یہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ مختلف جو آپ کے پاس یہ آپ کر رہے ہیں دھاگا وغیرہ، ڈور وغیرہ، مختلف چیزیں ہیں، یہ سامان وغیرہ کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ جی یہ موچی دروازے اسٹیشن کے پاس، یہ وان سے لاتے ہیں۔ تو زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ زبردست ہے، کوئی اچھی ہے، ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، بس ٹائم میں گزر جاتے ہیں، اچھی ہے۔ تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، تو بیٹے پڑھ رہے ہیں؟ بڑا بیٹا پڑھ رہے اور ایک ابھی چھوٹے۔ بڑا بیٹا کون سی کلاس میں ہے؟ دوسری کلاس میں۔ دوسری کلاس میں ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر موچی کا کام کر رہے ہیں، بیٹا آپ کا ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے؟ جی یہی چاہتے ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جس نے انجینئرنگ کیا ہوا ہے، وہ بھی اسی موچی سے۔ دوسرا بھائی ہے اس نے FA کیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا بھائی ہے ابھی بھی پڑھ رہے کالج میں، اسکالرشپ پہ آئے ہوئے ہم ضلع باجوڑ کے۔ تو سارا کچھ جہاں یہاں سے جتنا بھی میں کماتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے وہ آگے بڑھے، زندگی کا آنے والا مستقبل ان کا ٹھیک ہو۔ تو یہ جو آپ نے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ زپ وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں اور مختلف چیزیں جو چپل جب ٹھیک کی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ بھی تمام چیزیں آپ کو وہیں سے ملتی ہیں؟ بھاٹی گیٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، سارا سامان جی وہاں سے ہی ملتے ہیں۔ وہیں سے سارا سامان مل جاتا ہے آپ کو؟ جی کچھ وہاں سے ملتے ہیں، کچھ شالمی مارکیٹ ہے جو لاہور کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے، وہاں بھی ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ زپ وغیرہ ہو گیا، یہ کچھ بیگوں کا سامان ہوتے ہیں وہاں سے لاتے ہیں۔ یہ موچی کا سامان تو موچی دروازے سے ملتے ہیں۔ اکثر جب ہم آتے ہیں پشاور سے تو وہاں سے بھی ساتھ کچھ چیزیں وہاں پہ سستی ہوتی ہے، وہاں سے لے کے آتے ہیں، نمک منڈی پشاور سے۔ تو یہ جو آپ چھاپڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھت جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، اپنے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ کب سے یہاں پہ سیٹ اپ اپنا کیا ہوا آپ نے؟ جی یہ تقریباً ہو گیا 2010 میں۔ 2010 میں؟ جی اچھا، تو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ اب جس انسان کا جو کاروبار ہے، اگر وہ چھوٹا کاروبار جس طرح کے پہ اس کو اس لیول پہ عزت دیتے ہیں، جو کہ دراصل غلط ہے۔ ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس نے ہوتے کہ کافی سارا عزت دار لوگ ہوتے ہیں، امیر ترین ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر بھی جس طرح آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ پھر بھی اس طرح بیٹھ جاتے، ہمارا دل خوش ہو جاتا۔ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ ہمارے سے کمزور طبقے کا ہوتے ہیں مگر ہم پہ روب جماتے ہیں، یہاں پہ ہاں یہ کرو وہ کرو، یہ چیزیں جو ہے نا کرتے، پھر بندے کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بس صرف دل دکھ جاتے۔ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اسی روٹی روزی کما رہے، گھر چھوڑ کے آئے ہوئے، پردیس میں آئے ہوئے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہوئے، سارا گاؤں چھوڑ کے آئے ہوئے، ماں باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ کس لیے آئے ہوئے؟ اس لیے آئے ہوئے کہ محنت مزدوری کرنے، اپنا کرو، تھوڑا کرو، محنت کرو، صرف محنت کر کے کماؤ، یہ سب سے بہت بڑی چیز ہے۔ ماشاءاللہ جو بھی آپ کا ماشاءاللہ اپنا کام ہے، رزق حلال کما رہے ہیں آپ، فخر ہونا چاہیے اس پہ۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ جو انسان، اب کہا جاتا ہے کہ عزت پیسے کی ہے،
ہم آج کل ہمارے معاشرے میں پیسے کی عزت ہے. لوگوں کو کاروبار سے, اگر اس کا کاروبار بڑا اس کو اتنی عزت دی جائے گی, جس کا جتنا چھوٹا کاروبار اس کو اتنی عزت دیں گے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب انسان ایک جیسے ہیں. ہم سب اسی مٹی کے بنے ہوئے اسی مٹی پہ جان ہے. یہ تو قدرت کی بات ہے, کسی کو پیسے دیا ہوا ہے, کسی کو نہیں دیا ہوا ہے. اب میں موچی ہوں, آپ ایک اینکر ہے, رپورٹر ہے, دوسرا کوئی رکشے والا ہے, کوئی گاڑی والا ہے. ہر جگہ میں اپنے میں سب انسان کو ایک جیسا برابر سمجھنا چاہیے. ہر انسان ایک جیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم سب نے ایک ہی جیسا, دو ہاتھ ہمارے ساتھ بھی ہے, اس کے پاس بھی, ہم نے بھی روٹی کھانا ہے, اس نے بھی روٹی کھانا ہے. مگر یہ غلط تاثر لوگوں کو دے رہے, جو کہہ رہے کہ میں امیر ہوں, میرے پاس پیسے ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. یہ غلط ہے. یہ چیز کو میں سراسر جو ہے نا غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم سب انسان ایک جیسا ہی. ٹھیک ہے, بھلے ہم موچی کا کام کرتے مگر محنت کرتے, حق حلال کے کماتے, رات کو صحیح نیند آتے. جب آپ محنت کر کے کماؤ گے اور رات کو لیٹ ہوگے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی محنت کا کمائی کا کتنا مزہ آتے. اور جو آپ دفتر میں بیٹھ کے ادھر ادھر سے اچھی نوکریاں کر کے جو حق حلال کے کماتے ہو تو اچھی بات ہے. جو غلط ٹائپ کا کما لیتے ہیں, یہ وہ آرام, یہ سارا کچھ, ان کو سکون نہیں آتے. ان کو پھر بھی حفظ ہوتے ہیں, لالچ ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ 200, 400, 500, 600 جتنا بھی کما لیں, ہمارا دل خوش ہوتے. ہم ان میں سے گھر کا خرچہ بھی کماتے, بنا لیتے. بھائیوں کا جو اسکول کا فیس ہے وہ بھی یہاں سے بھرتے, آنے جانے کا کرایہ ہے وہ بھی یہاں سے بھرتے, بچوں کو بھی یہاں سے پڑھاتے. گھر کے کتنے اخراجات ہو آپ کو خود زیادہ پتہ ہے. ماشاءاللہ گھر کے اخراجات تمام یہیں سے پورے ہو جاتے ہیں آپ کے؟ جی, یہاں سے کوشش ہی کرتے کہ یہاں سے ہم پوری کر لیتے. بچوں کی تعلیم کا جو خرچے ہیں, اور اس میں گھر میں گھر کا راشن بھی آتا ہے, بچوں کی تعلیم کی فیسیں بھی جاتی ہیں بچوں کی, اور بھی گھر کے بڑے اخراجات ہیں, تمام پورے ہو جاتے ہیں؟ جی, تمام پوری نہیں ہوتے مگر پھر بھی ہم گزارا کرتے. پوری اس لیے کرتے کیونکہ اگر ہمیں ابھی 500 کماؤ تو ہم کوشش یہی کرتے کہ وہی 500 روپیہ جو ہے نا, کوشش یہی کرتے کہ یہ گھر تک پورا بچت لے جائے. ادھر ادھر عید پہ لوگ ادھر ادھر جاتے, ادھر ادھر, وہ ہم ضائع نہیں کرتے. ہم بولتے اپنا جس طرح کوئی 50 لاکھ روپے مہینہ کماتے, وہ بھی اپنا بجٹ رکھ دے کہ یہ پلان چیز کی پلان چیز. جو میں جتنا بھی میں کماتا ہوں میں بھی جو ہے نا اس کی حساب میں سے لگاتا ہوں کہ یہ بچوں کا فیس کے لیے, یہ گھر کا خرچے کے لیے, ادھر سے ادھر سے, بس اللہ پوری کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ. تو خان صاحب, یہ جو آپ چپل بنا رہے ہیں, تو ایک چپل یعنی کہ آپ پالش وغیرہ بھی کر لیتے ہیں, پالش سب کچھ آپ کے پاس سامان پڑا ہوا ہے, تو چپل وغیرہ کتنے کی پالش کر دیتے ہیں؟ جس طرح ایک شوز آدمی نے دے دیے, کتنے کا پالش کر دیتے ہیں آپ اس کو؟ یہ شوز ہم 20 روپے کا پالش کریں. 20 کا پالش کر دیتے ہیں, صحیح ہے. چلیں خان صاحب, دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, اسی طرح جو رزق حلال کما رہے ہیں اسی طرح آپ کو کامیابیاں دے. جی ناظرین, اسی طرح میں ایک اور موچی کے پاس موجود ہوں, ان سے ان کی حال زندگی کے بارے میں پوچھتا ہوں. یہ بھی اسی طرح ایک درخت کے نیچے چھت بنا کر, کپڑے کی انہوں نے چھت بنائی ہوئی ہے. ان سے پوچھتا ہوں ان سے ان حال زندگی کے بارے میں, ان کی زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں. آئیے. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بابا جی, آپ کا نام؟ محمد منشا جی. محمد منشا. منشا صاحب, آپ بھی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے حلال کما رہے ہیں, موچی کا کام کر رہے ہیں. کب سے کر رہے ہیں آپ؟ اب سال ہو گیا ادھر. 1 سال ہو گیا. منشا صاحب, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ آپ کے 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. تو بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی ہیں آپ کی, جوان ہیں, اور بچے جو ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں؟ 3 بیٹیاں بیاہی ہوئی ہیں, تو ایک بیٹی بیاہ ہونے والی ہے. 3 بیٹیوں کی آپ نے شادی کر دی ہے, ایک رہ گئی. اور جو دونوں بیٹے ہیں آپ کے, ہاں جی, انہیں کہ نہیں شادی کری. کیا کرتے ہیں وہ آپ کے بیٹے؟ ایک تو ہے گا دفتر میں کام کرتا ہے, صفائی سفائی کرتا ہے, تو وہ 10,000 دیتے ہیں. تو ایک نائیاں کا کام کرتا ہے. بابا جی, آپ یہ بتائیے کہ آپ موچی کا کام کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ کے پاس یہ چمڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے, دھاگے وغیرہ, یہ سامان وغیرہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ ملتان چنگی سے لے آتے ہیں. تان چنگی سے. جی. تو ماشاءاللہ آپ کا اچھا گھر بار چل رہا ہے, روزگار جس کے حلال کما رہے ہیں, اچھا گھر بار چل رہا ہے. اللہ کو 500-600 روپیہ بن جاتا ہے. 500-600 کی دیہڑیاں سے ایزیلی آپ کی لگ جاتی ہے. ہاں جی. تو لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے پیشے کے مطابق عزت دی جاتی ہے, کہ اگر اس کا ایک امیر ہے, اگر وہ گاڑیوں والا ہے, اس کو اس لیول کی عزت دی جاتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیمرے میں کہ آپ بھی رزق حلال کما رہے ہیں؟
کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ ہم یہ دینا چاہیں گے بھی اسی ماڑے بندے ہیں ساڈا سمجھے ان کو اچھا سمجھے انہیں سوچا جاوے. یعنی کہ آپ پیغام ہی دینا چاہیں گے کہ آپ کی یعنی کہ آپ کو رسپیکٹ جس طرح بڑے بندوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے پیسے والے کو، اسی طرح آپ ہماری بھی عزت کی جائے انسانیت کے طور پہ. اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ کاروبار ہے زندگی، صرف ایک انسان دیکھ کر کے ابھی انسان ہے. کوئی اچھا سوچا جاوے ساڈے بارے بھی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ 2 موچیوں سے بات کی، ان کے حالات زندگی کے بارے میں ان سے جانا. دونوں موچی اپنے کاروبار سے ہمیں خوش دکھائی دیے، بجائے اس کے کہ وہ ندامت محسوس کریں کہ ہم موچی ہیں. اپنے پیشے کے لحاظ سے اپنے ہمیں فخر محسوس کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو عزت دیں جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں. ہم ان کو عزت دینے کے بجائے ہم ان کو بھی عزت دیں. یہ بھی آخر انسان ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حارث بھٹی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.